ابراہا کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 فوج لے کے کعبہ پر حملہ کر دیا؟ کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکی تھی۔ سارے عرب کے لوگ عبادت کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسہ کماتے تھے۔ ابراہا کو اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ کوئی اس کا بادشاہ ہے نہ کوئی اس کا گورنر ہے، تو یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں۔ تو اس نے حملے سے پہلے یمن کے کیپٹل سنا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس چرچ کی طرف آئے، لیکن یہ پروجیکٹ پوری طرح فلوپ ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہا کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ کعبہ کو کسی طرح گرایا جائے۔ ابراہا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی ایک طویل عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن میں یہودی اور حبشہ میں سارے کرسچنز، تو کیا ہونا تھا۔ تو پہلے یہودیوں نے حملہ کیا، کرسچن علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے رومن امپائر بہت زیادہ غصہ میں آ گیا۔ تب بھی کرسچنز ہی سپر پاور تھے، تو رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچنز بھائیوں کی مدد کر کے یمن میں یہودیوں کے سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی ایک غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابراہا، جو 1,00,000 فوج کو لے کر کے گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابراہا بہت اسٹرونگ ہو گیا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس نے پھر سے فوج روانہ کیا، لیکن اس بار ابراہا کے خلاف۔ اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہا کے سامنے پیش کیا اور ابراہا کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہا پورے عرب میں سب سے اسٹرانگ بادشاہ بن گیا، سوائے ایک چیز کے، ہر سال عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں کعبہ کی طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ابراہا نے سوچا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے کیپٹل میں ایک عالیشان چرچ بنایا۔ یہ بلڈنگ عرب میں سب سے خوبصورت اور عالیشان بلڈنگ تھی۔ عربیوں نے کبھی ایسا بلڈنگ نہیں دیکھا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا، سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب ابراہا فیل ہو گیا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، تو اس نے 60,000 لوگوں کی فوج جمع کی اور کعبہ پر حملہ کر دی۔ عربیوں کو پتا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن کچھ قبیلوں نے لڑائی کی کوشش کی، لیکن ابراہا نے کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئے۔ آس پاس لوٹنے کے بعد جب وہ مکہ کی طرف پہنچا تو اس نے مکہ کے چیف کو بلایا۔ عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابراہا نے ہنس کر کہا مجھے لگا کہ تم بہادر ہوگے، لیکن تمہیں تو اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹ کا مالک ہوں، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن ایک بات مان لو، آج تک اس گھر کو کسی نے بھی نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابراہا نے اپنے فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھ ہی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا۔ اسی وقت آسمان سے ایک پرندوں کا جھنڈ آیا، ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے اس دن کے بعد نہ اسے کسی نے دیکھا اور نہ اس دن سے پہلے کبھی دیکھا گیا، اور وہ ابراہا کی فوج کو ٹارگیٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ اس حالت میں وہ فوج واپس بھاگی اور ابراہا کے 60,000 فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کی قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد
پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کی طواف کرنے کے لیے اور بھی آنے لگے اور مکہ میں عکاس کا میلہ اور بھی عظیم الشان سجنے لگا اور مکہ کی دولت ڈبل ٹرپل اور بھی زیادہ ہونے لگے اور لوگ زیادہ منافع کمانے لگے۔ لیکن اسی سال اچانک ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔